السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان آفتاب راجپوت، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورو سائنٹسٹ ہیں جو MIT سے گریجویٹ ہیں، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس وقت امریکہ کی قیادت میں ہیں، جسے امریکی حکومت نے 2003 میں اغوا کر کے جبراً اور غیر قانونی طور پر قید کیا ہوا ہے، اور آج بھی وہ اپنے بچوں سے دور امریکہ کی جیلوں میں امریکہ کا ظلم برداشت کر رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قید کیا گیا؟ کیا وجوہات تھیں؟ ایسا کون سا فارمولہ تھا جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے کھوج لیا تھا، جس کا ڈر امریکہ کو تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ 8 سال کی عمر تک زامبیا میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد بوسٹن ٹیکساس میں جامعہ ٹیکساس میں کچھ عرصہ مقیم رہیں، اور وہیں سے MIT میں گریجویٹ ہوئیں۔ 2002 میں پاکستان واپس آئیں، مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے امریکہ ملازمت ڈھونڈنے کے لیے چلی گئیں۔ اس دوران میں لینڈ میں ڈاک وصول کرنے کے ڈاک ڈبہ کرائے پر لیا، اور 2003 میں جامعہ کراچی واپس آ گئیں۔ FBI نے شک ظاہر کیا کہ یہ ڈاک ڈبہ دراصل القاعدہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے لیے کرائے پر لیا گیا تھا۔ امریکی ابلاغ میں عافیہ صدیقی کے بطور دہشت گرد تشہیر کی گئی۔ یہ دیکھ کر عافیہ صدیقی کچھ دیر کراچی میں روپوش ہو گئیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 ہی چیزوں میں انٹرسٹ رکھتی تھیں، ایک ایجوکیشن اور دوسرا اسلام۔ وہ افغانستان پر امریکی حملے کے مخالف تھیں اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتی رہتی تھیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک ایسا فارمولہ مرتب کر چکی تھیں، جو فارمولہ اگر عربی کنٹریز افغانستان، پاکستان یا ایران کے ہاتھ لگتا تو آج امریکہ بہت ہی مشکل ٹائم میں ہوتا۔ اس بات کی خبر امریکن حکام کو CIA اور FBI نے دی، جس کی بدولت عافیہ صدیقی پر کڑی نظر رکھی گئی۔ عافیہ صدیقی پاکستان آئیں، پاکستان میں روپوش ہو گئیں۔ 30 مارچ 2003 کو اپنے 3 بچوں احمد، مریم اور سلیمان، جبکہ احمد سب سے بڑا 6 سال کا تھا، مریم 3 سال کی اور سلیمان 6 ماہ کا تھا، ان کو لے کر راولپنڈی جانے کے لیے ٹیکسی میں سوار ہوئیں۔ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئیں، مگر راستے سے ہی غائب کر لی گئیں۔ اس موقع پر ان کے چھوٹے بیٹے سلیمان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا، جبکہ احمد اور مریم کو علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں ڈال دیا گیا۔ احمد کو ان کے ساتھ ہی رکھا گیا، اور مریم کو کچھ عرصے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ صدیقی کے گھر کے باہر چھوڑ دیا گیا، جو DNA ٹیسٹ کے بعد ان کو پتہ چلا کہ یہ صدیقی کی بیٹی ہے۔ 1 ماہ بعد مقامی خبروں میں عافیہ صدیقی کی گرفتاری کی خبر شائع ہوئی، مگر بعد میں وزیروں نے ناعلمی کا اظہار کیا اور ان کی والدہ کو دھمکیاں دی گئیں۔ ان کی والدہ اس بات پر خاموش ہو گئی۔ کچھ ٹائم بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو افغانستان میں بھیج دیا گیا۔ عالمی اداروں نے خیال اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں امریکی جیل بگرام میں قیدی نمبر 650 شاید عافیہ صدیقی ہی تھیں، جو وہاں بے حد بری حالت میں تھیں۔ پاکستانی اخبارات میں شور مچنے کے بعد امریکہ نے اچانک اعلان کیا کہ عافیہ کو 27 جولائی 2008 کو افغانستان سے گرفتار کر کے نیو یارک پہنچا دیا گیا ہے، تاکہ ان پر دہشت گردی کے حوالے سے مقدمہ چلایا جا سکے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکہ کہانی کو ناقابل یقین قرار دیا۔ افغانستان میں افریقی فوجیوں نے ان پر الزام عائد تھا کہ انہوں نے امریکی فوجیوں پر گن سے فائر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے بدلے میں فوجیوں نے ان پر فائر کیا گیا۔ تاہم تب امریکی فوجی معالجین نے عافیہ کی طبی حالت کو مرنے کے قریب بتایا۔ تاہم امریکیوں نے الزام لگایا کہ عافیہ نے امریکی فوجیوں کی بندوق اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس پر ان کو شوٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2010 میں امریکہ منتقل ہوئی، جہاں انہیں 86 سال کی قید سنائی گئی۔ ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کو ریپ کیا گیا اور ان کو ہر طرح سے ٹارچر کیا گیا۔ اسلام آباد عدالت میں ایک درخواست میں الزام لگایا گیا تھا کہ پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے۔ اس بات کا اعتراف جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں بھی کیا کہ انہوں نے ڈالروں کے عوض ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سیل آؤٹ کیا تھا۔ اگست 2009 میں
وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے بتایا کہ حکومت $2 ملین 3 امریکی وکیلوں کو دے گی جو عافیہ صدیقی کے لیے امریکی عدالت میں پیشگی کریں گے۔ خیال رہے کہ لاہور کی سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ رقم جاری کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ خدشہ تھا کہ رقم خرد برد کر لی جائے گی۔ عدالت میں درخواست گزار نے کہا تھا کہ امریکی عدالت سے انصاف کی توقع نہیں، اس لیے یہ پیسے عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر کے خرچ کیے جائیں۔ دسمبر 2009 میں بلاہر کراچی پولیس نے عافیہ صدیقی اور ان کے بچوں کے 2003 میں اغوا کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا، لیکن 6 سال کے بعد آج بھی جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی تمام تر کوششیں قابل دید اور قابل تعریف ہیں۔ 23 ستمبر 2010 میں نیو یارک امریکی عدالت نے عافیہ صدیقی کو 86 سال کی قید سنائی، جو جون 2013 میں امریکی فوجی زندان فورٹ ورتھ میں عافیہ پر حملہ کیا گیا تھا، جس سے وہ 2 دن بے ہوش نہیں۔ بلاہر وکیل کی مداخلت پر اسے طبی امداد دی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے شوہر امجد محمد خان، جن سے ان کے 3 بیٹے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس حالت میں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکن فوجیوں کو شوٹ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس وقت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ان سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ الٹا ان فوجیوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ہی گن شاٹ کی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی مسلمان ہونے کی وجہ سے اور ایک نیورو سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا فارمولہ تھا کہ جو وہ نہیں چاہتی تھی کہ امریکہ کو ملے، وہ چاہتی تھیں کہ اس کا استعمال پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک میں ہو، لیکن امریکہ جانتا تھا کہ اگر یہ فارمولہ پاکستان یا دیگر اسلامی ممالک کے پاس آتا ہے تو یہ امریکہ کے وجود کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اسی لیے عافیہ صدیقی پر جھوٹا مقدمہ دائر کیا گیا، ان کے شوہر کو CIA کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ محمد امجد خان نے عافیہ صدیقی کے خلاف کافی بیانات دیے کہ ان کا القاعدہ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکشنز ہیں، جس کی بنا پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر المیہ یہ ہے کہ پاکستانی حکومت پرویز مشرف جب اس وقت برسر اقتدار تھے تو انہوں نے اپنی ایک بک میں اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ انہوں نے پیسوں کے عوض ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ بگرام جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی اس وقت بہت ہی تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھیں، جس کا کافی قیدیوں نے اظہار کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدی نمبر 650 یا ایک غائب قیدی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان پر بہت زیادہ ظلم اٹھائے جاتے تھے، ان کو بہت بری طرح سے زرد و کوب کیا جاتا تھا اور ان کی عصمت دری کی جاتی تھی، لیکن قوم کی اس بیٹی نے اپنے وہ فارمولے کسی طور پر بھی امریکنز کو نہیں دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دماغی طور پر مفلوج کیا گیا تاکہ یہ وہ فارمولہ کسی اور کو نہ دے سکے۔ جب 20 سال بعد ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی تو وہ پہلے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہی ہی نہیں، بلکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وہ پہلی نظر میں پہچان نہ سکی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو معلوم نہیں کہ ان کے بچے قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہ آج بھی اپنے بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان عالمی اداروں سے، ان ہیومن رائٹس ویلفیئر آرگنائزیشن سے، ان میرا جسم میری مرضی والی آنٹیوں سے کہ کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں خاموشی اچھا ہے؟ کیا ایک ایسی عورت جو اپنی دہائی کی سب سے بہترین اور سب سے عقل مند ترین خاتون تھی، جو نیورو سائنٹسٹ تھی، جس کے پاس علم کا ایک خزانہ تھا، اس کو صرف اس بنا پر کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے محبت کرتی ہے، وہ مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہے، تو اس کو نشانہ بنایا گیا، اس پر طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا، مینٹل ڈس آرڈر کیا گیا اس کو۔ یہ کسی طور پر ایکسیپٹیبل ہے؟ کیوں آج یونائٹڈ نیشنز اور UNO اور دیگر ویلفیئر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن خاموش ہیں؟ کیونکہ یہ سب امریکہ کر رہا ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پر کہ اگر امریکہ پر ظلم ہو
تو ہر کوئی واویلا اٹھتا ہے، اگر کسی دوسری قوم پر ظلم ہو تو ہر طرف واویلا اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر ایک مسلمان خاتون کی عصمت دری کی جائے، اس پر طرح طرح کے ظلم کیے جائیں، اس کو پاگل بنا دیا جائے، تو یہ عالمی ادارے خاموش ہو جاتے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز خاموش ہو جاتی ہیں۔ دنیا کو مہذب ہونے کی تعلیم دینے والا ملک آج بھی اوچھے ہتھکندے استعمال کرتا ہے، اور آج بھی وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دینا چاہتا ہے۔ گلا تو مجھے اپنوں سے ہے کہ جو آج بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کو اس طرح سیریس نہیں لیتے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بہن کو جلد از جلد رہائی نصیب کرے تاکہ وہ آ کر اپنی فیملی سے مل سکے۔